بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے محبت کا سفر۔ وضو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے، پھر یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تنگی سے نجات کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ ہجرتوں کے ثواب اپنی جگہ، گھونسلے ہی ہوتے ہیں۔ ہر مقصد میں کامیابی کی دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل روزانہ 96 مرتبہ پڑھنا ہر مقصد کے لیے مجرب ہے۔ جو شخص روزانہ اس کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی کام بنائے گا اور ہر مشکل سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ آمین۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ خود کی قدر کرنا سیکھیں۔ جہاں قدر نہ کی جائے وہاں فاصلہ رکھیں۔ جہاں بلایا نہ جائے وہاں مت جائیں۔ اگر دیر سے بلایا جائے انکار کر دیں۔ جہاں نظر انداز کیا جائے وہاں خود سے رابطہ ختم کر دیں۔ جہاں دھوکہ ملے معاف کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ اگر بھلا دیے جائیں آپ بھی بھول جائیں۔ جہاں بے عزت کیے جائیں کرارا جواب دیں۔ اگر آپ کو استعمال کیا جائے حدیں مقرر کریں۔ جہاں عزت نہ کی جائے وقار کے ساتھ دور ہو جائیں۔ کچھ سپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اس طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ نصیحت۔ ایک بزرگ نے فرمایا، تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، تنہائی میں کیے گئے گناہ جو نیکیاں برباد کر دیں۔ اس سے پہلے بیٹے اور بیٹی کو باتیں ضرور سکھائیں۔ میاں بیوی انسان ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لہٰذا غلطیوں کو اگنور کرنا سیکھو۔ جو میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ان کے گھر میں ہمیشہ سکون رہتا ہے۔ جو میاں بیوی اپنے گھر کے معاملات خود حل کرتے ہیں وہ کبھی جدا نہیں ہوتے۔ جو میاں بیوی ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اولاد اللہ کی عطا ہے، اگر مل جائے تو شکر ادا کریں، اگر نہ ملے تو صبر سے زندگی گزاریں۔ سمجھدار میاں بیوی وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو ایک دوسرے کو تحفے دے کر صلح کر لو، کسی تیسرے بندے کو درمیان میں نہ آنے دو۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہیں، چوری، چغلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں پاک رکھو، جسم، لباس اور خیالات۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو، نماز، قرآن اور درود۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرض۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنے معمول کی نیکیاں نہ کر پائے تب بھی اس کے لیے وہ عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو اپنے گھر میں حالت صحت میں کرتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل چاہتا ہے کسی دن بھی درود شریف کے عمل کا ناغہ نہ ہو۔ درود شریف میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔ درود شریف ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے۔ درود شریف ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں سے جوڑتا ہے۔ درود شریف ہمیں رحمت سے جوڑتا ہے۔ درود شریف ہمیں شفاعت سے جوڑتا ہے۔ درود شریف ہمیں مغفرت سے جوڑتا ہے۔ درود شریف ہماری ملاقات فرشتوں سے کراتا ہے۔ درود شریف ہمیں اونچی روحانی سیر کراتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ جانو، خواہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے ہنستے مسکراتے ملنا ہی ہو۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
جو شخص ماہ رجب میں 3000 بار اس طرح استغفار پڑھے وہ بخش دیا جائے گا۔ استغفر اللہ یا ذوالجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام۔ عزت و جلال والے اللہ پاک سے میں تمام گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ حضرت علی: جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اللہ صمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ درود پاک جماعت، زندگی کے سفر کو درود شریف کے رنگوں سے مزین کیجیے۔ یہ خوشبو ایسی ہے جو تا قیامت آپ کے لیے خیر ہی خیر درود شریف پڑھتے اور درود شریف پڑھواتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور جب حسد مجھے نقصان پہنچانے آئے تو اے اللہ مجھے اپنی ایمان میں رکھنا، آمین۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ پاک اسے اس نہر سے پلائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کپڑے بدلو، حضرت امام علی فرماتے ہیں جب مرد برہنہ ہوتا ہے یعنی اپنے کپڑے اتارتا ہے تو شیطان اسے وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب بھی کپڑے تبدیل کرنا چاہو تو بسم اللہ کے نام سے کہہ کر کپڑے تبدیل کرو تاکہ جنات ان کپڑوں کو استعمال نہ کر سکے۔ اگر بسم اللہ کہے بغیر کپڑے اتارو گے تو جنات صبح تک ان کپڑوں کو پہنتے رہیں گے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے تھوڑے سے نہیں، محبت کی چابی سے کھولیں۔ وقت اتنا مشکل ہوتا نہیں ہے جتنا لوگ بنا دیتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کسی نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کسی نے آسان بنایا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دے ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: میانہ روی سے خرچ کرنا آدھی معیشت ہے اور لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے۔ اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے۔ حدیث پاک کے اس حصے میں کہ خرچ میں میانہ روی آدھی معیشت ہے کی شرح میں ہے کہ خوشحال وہی شخص رہتا ہے جسے کمانے کے ساتھ خرچ کرنے کا بھی طریقہ آتا، کیونکہ کمانا تو سب کو آتا ہے لیکن خرچ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے لفظوں کے موتی اگر اس تک پہنچ جائیں تو بس اتنا کہہ دینا، ہم جیسے لوگ اگر کھو جائیں تو دوبارہ نہیں ملتے۔ زندگی ویسے ہی گزر جائے گی، کیوں نہ زندگی کو ہنس کر گزارا جائے، اتنا ہنسے کہ دیکھنے والا بھی ہنس پڑے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں، ورنہ تو پوچھا لگانے والے کو میں نے ہمیشہ پیچھے ہی ہٹتے دیکھا ہے۔ چوٹ لگنا بھی بہت ضروری ہے، زخم جیسا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ رب کے عشق میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ دوا دور کی بات انسان صرف سوچتا ہے اور رب العالمین نواز دیتا ہے۔ لمحہ لمحہ ہو آپ کے ہونٹوں پر مسکان رہے، آپ کی زندگی ہر غم سے انجار رہے، جس کے ساتھ مہک اٹھے آپ کی زندگی دوا ہے ہمیشہ آپ کے پاس وہ انسان رہے۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں، کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ ہمارے معاشرے میں صلح کی بیٹھک کا مقصد کمزور کو اپنا حق چھوڑنے پر راضی کرنا ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ رشتوں میں اداکاری نہیں، وفاداری والا معاملہ رکھیں۔ دو وجود، جسم، روح، مٹی سے بنا اس کا خوراک مٹی، روح اللہ تعالیٰ کی امر سے بنی اس کی خوراک آسمانی وحی۔ موٹا، اگر کوئی موٹا یا پتلا ہوگا تو اندھا نہیں ہے،
اس کو پتہ ہے۔ آپ مہربانی فرما کر اپنے کام سے کام رکھیں۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ ایک ہی زمین پر ایک ہی قسم کا پانی جا رہا ہے، لیکن مرچیں کڑوی، لیموں کھٹا، گنا میٹھا بن رہا ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ زمین آسمان کے بادشاہ اللہ کی قدرت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہے۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ میری تمنا کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹھ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ طاقتور کی بکواس بھی قانون بن جاتی ہے اور کمزور کی فریاد بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے لیے ساری مخلوق دعا کرتی ہے۔ وہ شخص کون ہے؟ ہر وہ شخص جو میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ اللہ پاک السلام علیکم آپ کو زندگی کی ہر خوشی، ہر نعمت عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور اپنے حق کا مطالبہ کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گوا رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپا ہو، کیونکہ ایسا نقصان کبھی ازالہ ممکن نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے لیے سورج کی طرح اور لوگوں کے لیے عافیت کا باعث تھے۔ لوگ آپ کے خلاف تب ہو جاتے ہیں جب آپ ان کے اختیار میں رہنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے۔ قبر کا وقت ہم سب پر آئے گا، درود پاک کی کثرت کریں تاکہ اس وقت پچھتانے والوں میں شامل نہ ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اہل درود پاک میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ اس حال میں جئیں، اس حال میں مریں، اس حال میں بروز قیامت اٹھائے۔ سنو، بہت زیادہ فکر نہ کرو بلکہ بہت زیادہ استغفار کرو۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ دروازے کھول دے گا جو فکر کرنے سے ہرگز نہیں کھلیں گے۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز فجر نیند سے بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ نیند موت ہے اور نماز زندگی۔ یا اللہ، ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے بڑوں کی عزت و شرف کو نہ پہچانا وہ ہم میں سے نہیں۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اپنی چاہتیں اللہ کے حوالے کر دو کیونکہ اللہ کے پاس امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے، ریت کے سارے ذرات گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلو میں ایک واقعہ بیان کرتی چلوں۔ 1.25 لاکھ درود شریف کی منت مانگنے سے کیسے مشکلات حل ہوئیں، سنیں ایک بہن کی زبانی۔ درود خضرا نے میری زندگی بدل دی۔ کچھ وقت پہلے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ درود خضرا کون سا ہے۔ ایک دفعہ فیس بک پر کوئی پوسٹ لگی، پریشان لوگ اپنی اپنی الجھنیں لکھ رہے تھے۔ وہ وقت میری آزمائشوں اور پریشانیوں کا تھا۔ ہم میاں بیوی بیمار، بے روزگار، کوئی نہیں، بچوں کی تعلیم مالی حالت کی وجہ سے خراب، بے شمار مسائل، میں بلڈ پریشر اور نفسیاتی مریضہ۔ میری پوسٹ کے کمنٹ میں مجھے اس بہن کا نام یاد نہیں، اللہ پاک خوش رکھے، ان کو درود خضرا پڑھنے کا مشورہ دیا۔ اسی دن میں نے شروع کیا۔ 1.25 لاکھ کی منت کر کے
شروع میں پہل مشکل لگتا تھا، اب ماشاءاللہ 1.25 کے مکمل ہوتے ہی میری پریشانیاں ایک ایک کر کے کیسے ختم ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ شکر اللہ کا، بچوں کا یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن ہو گیا، مالی حالت بہتر ہو گئے، جو میں سوچتی ہوں اللہ کے فضل سے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب تو میں ہر جگہ ہر محفل میں لوگوں کو درود خضرا پڑھنے کی دعوت دیتی ہوں۔ درود خضرا یہ ہے: صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔